قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المختلفة ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب خلوص نام تو گفتن کمال بے ادب وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن مپندار سادی کے راہ صفا دواں رفت جز بر اے مسلم خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی و قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مقام خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پردور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنے کا بے بخشت خلاف پیمبر کسے را گزیر خلاف پیمبر کسے را گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید ارشاد باری تعالیٰ اور ورسولا الی بنی اسرائیل اور رسول بنا کے بھیجے جائیں گے بنی اسرائیل اس وقت آپ ارشاد فرمائیں گے میں تمہارے پاس لایا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے گارے سے مٹی سے پرندے کی طرح اس میں پھونکوں گا بس وہ ہو جائے گا پرندہ اللہ کو اور میں درست کر دوں گا مادرزاد اندھے کو اور ابرس والے کو اور زندہ کروں گا مردے کو اللہ کے حکم سے اور تمہیں آگاہ کروں گا خبردار کروں گا اس چیز کی جو تم کھاتے ہو جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان والے اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات سے اور میں حلال کر رہا ہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی اور لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے بس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا بنی اسرائیلیوں سے تو آپ کہنے لگے من انصاری اللہ میری کون مدد کرے گا اللہ کی جناب حواری کہنے لگے ہم انصار اللہ ہم آپ کی اللہ کے لیے مدد کریں ہم ایمان لائے اللہ پہ اور گواہ رہی آپ بے شک ہم فرمانبردار رب اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز پہ جو تو نے اتارا اور ہم نے پیروی کی رسول کی اور لکھ لیجیے ما شاہدین ہم گواہوں کے ساتھ
اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتے نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ آپ کو کلمے کی بشارت ہے۔ کلمے سے مراد جناب عیسیٰ روح، ان کا نام مسیح ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم، چونکہ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا تو ان کی ولدیت، ان کی نسبت ولادت کی ماں کی، اور فرمایا وہ باعزت ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت۔ وجی مانا عزت والا، آبرو والا، مقام والا، قدر و منزلت والا آخرت میں، اور مقربین میں سے ہوگا، اور لوگوں سے بات کرے گا بچپنے میں، چنانچہ اپنی پیدائش کے پہلے دن آپ نے بات کی، اور ادھیڑ عمر میں، بڑی عمر میں۔ یہ جو ہمارا سن عیسوی ہے 2023 ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت ابھی عمر کتنی ہوگی؟ ویسے 2000، اور ابھی کوئی اندازہ نہیں 100 سال ہے 50 سال ہے آپ کے نزول میں، تو ان کے ہم عمر کو روئے زمین پہ ہے اتنا بڑی عمر میں بات کرنا۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر ہے، یہ دوسری بات وہ عمر چل رہی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ و منوالہ قادر مطلق ہیں، جس کو چاہے زبان دو، جس کو چاہے پرندوں کو زبان دی گئی، اب سلیمان علیہ السلام سے باتیں کریں، چیونٹی نے بات کی، اردو نے کی، اللہ کرے، اور یوسف علیہ السلام کی گواہی بچے سے دلوائی، اور فرعون کی جب کنگھی کر رہی، فرعون کی بیٹی کی جب کنگھی کرنے والی اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، اس نے اٹھایا بسم اللہ کہہ کے، مقدمہ فرعون کی دربار میں پہنچا، اس نے کہا میں تو بسم اللہ میرا نام کیوں نہیں لیا، یہ اللہ کا نام، اسلام قبول کر چکا۔ موسیٰ علیہ السلام آگ میں ڈالا گیا تو ماں کو، بچے نے کہا کہ امی گھبراؤ مت، اسی آگ سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا جو گود میں سے۔ اور قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ایک بادشاہ نے گڑھے کھودے آگ میں ڈالا، جتنے اسلام لے آئے تھے ان سب کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایک عورت گھبرا گئی، بچے نے گود میں کہا نہیں امی گھبرانا نہیں، اسی میں کامیاب۔ اس نے کہا شاید ہم غلط عقیدے تھے، بہت سے واقعات اللہ جل جلالہ و منوالہ قادر مطلق۔ بڑی عمر میں بات کریں گے۔ اب سیدنا مائی مریم پریشان، اللہ یکون لی ولد، میری اولاد کیسے ہو؟ میں نے نکاح بھی نہیں کیا، زنا بھی نہیں کیا، کسی مرد نے میرے ہاتھ کو چھوا بھی نہیں، لم یمسسنی بشر، اولاد کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمانے قال قدرک اللہ یخلق ما یشاء، تیرا رب اسی طرح قادر ہے اور پیدا کرے گا تیرا اللہ۔ چنانچہ اذا قضا امرا، اللہ اپنی قدرت وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، میں اس کائنات میں جب کسی چیز کا فیصلہ کر لوں میں کہتا ہوں ہو جا، میں لیبر کا، کسان کا، سیاسی ووٹروں کا، سپورٹروں کا، کسی کا محتاج نہیں۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، ساری کائنات میری مٹھی کا، میں جب چاہوں جو ارادہ کر لوں کہتا ہوں آرڈر دیتا ہوں، اللہ نے اس آرڈر سے ساری کائنات کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم اس کو سکھلائیں گے کتاب اور حکمت، اور کتاب میں کون سی کتاب؟ جو ان پہ نازل ہوگی وہ بھی، جو ان سے پہلی کتاب توریت وہ بھی سکھلائیں گے۔ آگے فرمایا کہ یہ ابھی تو ان کا بچپنا ہے، ہم ان کو رسول بنا کے بھیجیں گے قوم بنی اسرائیل کی طرف۔ کہا صاحب یہاں پہ ایک لطیف بات کہوں گا، آپ کی طرف توجہ مطلوب ہے۔ کیا لفظ ہے قرآن کے ورسولا الی عیسیٰ علیہ السلام کے مخاطب کون ہیں؟ توجہ کون ہے؟ اس زمانے میں جو نبوتیں تھی وہ علاقائی تھی، ان کا دائرہ محدود ہوا کرتا تھا۔ جس طرح ہمارے اضلاع پہ مشتمل ڈی سی او کا دائرہ محدود ہے، ڈی پی او کا دائرہ محدود ہے، وہ جناب قصور ڈی سی لاہور کا نہیں ہے گا، وہ گورنر کا دائرہ محدود ہے، آئی جی کا دائرہ محدود ہے، اور ہمارے صدر مملکت کا دائرہ محدود ہے، وہ انڈیا کا نہیں، ہمارا صرف پاکستان کا۔ اس طرح سے ورسولا الی بنی اسرائیل، توجہ ورسولا الی
تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے قوم بنی اسرائیل کی طرف ان کو نبی بنا کے سیدنا عیسیٰ اللہ خود فرمایا کرتے تھے یہ چند گمراہ بھیڑ بنی اسرائیل کے انہیں راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ نے مجھے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا پڑا. ایک عورت آپ کے پاس آئی مجھے کلمہ پڑھاؤ اسے کون سے قبیلے سے تعلق؟ اس نے کہا فلاں قبیلے سے. یہ تو قبیلہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے. میں تمہارا نبی نہیں, میں تمہارا. وہ ایک آدمی درخواست لے کے جائے ضلع قصور کی رہنے والا لاہور کا, وہ کیا گیا اتھا جا میں لاہور کا ڈی سی ہاں کوئی تھانے دار کیا کہتا ہے وہ جناب اپنے علاقے کے ایس ایچ او کے پاس جا کے مقدمہ علی بیٹے بات سمجھ رہے ہو. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل. میں زور دے کے ایک آخر میں بات سمجھانا چاہوں گا اس لیے زور دے رہا ہوں. تو کس کے لیے نبی ہوں؟ کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے نبی ہے فقط, پوری انسانیت کے لیے. جب میرے اور آپ کے نبی شجر و حجر کے نبی کی باری آئی تو اللہ نے کیا کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, ہم نے آپ کو پوری روئے زمین کی بسنے والی انسانیت کے لیے نبی. اور سورہ اعراف میں کیا کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جمیع کا معنی کیا ہے؟ سب. اور قرآن کی آیت سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. رائے صاحب جلدی سے ذرا فتویٰ نہ لگا دیں, بات کو ذرا سمجھ لیں. ہمارے یہاں محمد جذباتیت بھی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے زمانے کے آفاقی نبی تھے. کیا کہا میں نے؟ اپنے زمانے کے, اپنے وقت کے. انی جاعلک للناس اماما, اس زمانے پہ دھرتی کی پوری انسانیت کے لیے آپ نبی تھے. انی جاعلک للناس, کیا لفظ ہے؟ مگر ان کا زمانہ تھا بس, وہ گئے نبوت بھی گئی. میرے اور آپ کے نبی شجر و حجر کے نبی, نبیوں کے نبی, وہ ہر زمانے کے, ہر مکان کے, ہر دور کے نبی, قیامت تک کے لیے نبی. ان کا للناس کا زمانہ قرب قیامت تک نہیں, قیامت کے اعلان ہونے تک کے لیے آپ نبی. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. جی قیامت برپا ہونے تک, قیامت کے برپا آپ کے بعد کوئی نبی ذلی, برودی, لاہوری, کوئی بھی مردود نہیں آئے. کوئی قادیانی نہیں. اب توجہ جس بات پہ زور لگا رہا ہوں, اب عیسائی مشینریاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں, وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن اور منصب کی توہین کر رہے ہیں. ان کو حق ہی نہیں ہمیں دعوت دینے کا روئے زمین پہ کسی کو, صرف بنی اسرائیل کو دعوت دے. جائیں بنی اسرائیل. میں اور اس دور کے علماء, اس دور کے صلحاء, اس دور کے اولیاء کرام, اس دور کا ہر مسلمان جو دائی کی زندگی گزارے, اس کے لیے دائرہ پوری انسانیت ہے روئے زمین. اور جو امتی ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, ان کا اپنا مخاطب محدود ہے. ان کی رسالت کو جو آگے دعوت دے رہا ہے وہ صرف بنی اسرائیل کو دعوت دینے کا پابند ہے, انسانیت کو دعوت دینے کا پابند. رانا صاحب سمجھے بات ہو. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, وہ کس منہ سے پوری دنیا میں دعوت دے رہے ہیں؟ ان کو تو حق ہی نہیں ہے. ان کی اپنی انجیل اٹھا کے دیکھو. چنانچہ اس عورت نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو, مجھے بھی دعوت دے. تم تو فلاں قبیلے کی ہو, میں تو بنی اسرائیل کی طرح نبی بن کے آیا, تمہیں دعوت کیسے؟ عورت نیک سارے تھی اور انہوں نے فرمایا کہ انسانیت کی غذا کتوں کے آگے کیوں رکھو؟ عیسیٰ علیہ السلام, انسانیت کی غذا انہی کے سامنے رکھوں گا جن کے لیے مجھے بھیجا گیا. آپ کے مریدین نے, پیروکاروں نے کہا حضرت وہ عورت بڑی خلوص سے کہہ رہی ہے, کوئی بات نہیں کر سکتی. عورت اتنی ذہین تھی, اس نے یہاں تک کہا کہ حضرت انسانیت کی غذا کتوں کے لیے اگر ٹیبل سے کوئی چیز گر جائے تو کوئی نہیں, جانور بھی اس کو کھا لیتے ہیں. آپ ہدایت کا پروگرام ٹیبل پہ رکھے, گر جائے گا, میں اٹھا لوں, مجھے بھی قبول. وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ, میں آپ کی طرح نبی ہوئی نہیں, میرا دائرہ محدود ہے, آپ کو میں دعوت نہیں دے سکتا. چنانچہ ایک زمانے میں کئی کے نبی آئے, ان کے علاقے محدود تھے, اپنے اپنے علاقے اور اپنی مخاطب قوم جو اللہ نے ان کے سپرد کی انہیں کو دعوت دے. اور فرمایا انی کا جیتکم بیاض, میں تمہارے پاس رب کی طرف سے نشانے لے کے آؤں. اور فرمایا میں بناؤں گا تمہارے لیے مٹی سے, گارے سے پرندے جیسی چیز, اور اسے کہوں گا اللہ کے حکم سے اڑ, اس میں پھونک ماروں گا, اللہ کو پرندہ بنایا. اب یہ پرندے بنا رہے ہیں اور ہمارے لیے ہماری شریعت میں پرندوں جیسی تصویر بنانے پہ پابندی. لعن اللہ المصور والمصور, اللہ نے مصور پہ لعنت بھیجی, تصویر بنانے کی اجازت. حتیٰ کہ شب برات کی رات, شب قدر کی رات بھی تصویر گھر میں ہو
बाबा जी की तस्वीर उत्ते लाइए फरट दे, जैसे मौलवी पीर दे वाज तो बाद भी ऐसी उतार देनी। वो बाबा जी जो पानी के बगैर मर गया, एक घूंट पानी हमने नहीं दिया, एक टैबलेट उसको गोली हमने पैरास्टामोल की ला के नहीं दी जिंदगी में, मरने के बाद अकीदत हो रही है। साडा दादा है, साडा नाना है, साडा अब्बा जी है। वो सारी कायनात का नबी कह गया कि अगर तस्वीर ओपन लगी होगी, जरूरत के लिए पासपोर्ट में, जरूरत के लिए नोटों में, वो जेब में पड़ी है, कोई कदर मंजिलत नहीं, नोट की हैसियत से बस। तो शब बारात की रात मगफरत नहीं, शब कदर की रात मगफरत नहीं। जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में ज़िना करके पड़ा हो, और जिस घर में तस्वीर आया हो, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ सारे दफ्तरों में ये ना दफ्तर वाले अल्लाह ही वारिस है कि मैंने दी बख्शिश हो गई है। ये कुछ ऐसी बात तो नहीं होगी अभी? हाँ, बाबे साहब की तस्वीर लाई है जी दिया हूँ जनाब जो हर्षद किया वो तारीख राय साहब बताएं कि मैं नहीं तबसरा करूँगा जिंदगी में जो बेचारे की इज्जत की हमने। ओह, बड़ी बातें हैं। अल्लाह ताला ने दिखला दिया, बहुत कुछ बतला दिया, बहुत सी बातें हम डरते हुए आगे नहीं कह सकते, डर लगता है ना। कुल पे क़यामत के लोग, सबका ईमान तो हज़रत मदनी जैसा नहीं है ना। अल्लाह तो फरमाया मैं ये अल्लाह के हुक्म से वउबरीहुल अकमह वल अबरसा, और मादरजाद नाबीने को बीना कर दो। नाबीना आए, ये लो अल्लाह के हुक्म से बीनाई बहाल। वल अबरस, बरस कहते हैं फुलबरेरी इसको भी, और एक जजाम की बीमारी उसमें भी लफ्ज़ बोला जाता है। जजाम में उंगलियां हाथ पाँव की और नाक गलना शुरू हो जाती है। मामला ये हुआ, जो ज़माना है, जो दौर है ईसा अलैहिस्सलाम का, उस ज़माने में तिब आसमान की बुलंदियों को छू रही, हर मरीज का इलाज हो रहा है। हमारे यहाँ अब साइंस आसमान की बुलंदियों को छू रही है। साइंस आसमान की बुलंदियों को देखो, मोबाइल यहाँ है, बात अमेरिका में हो रही है। क्या साइंस है? तस्वीर भी नजर आ रही है। बंदा है थे बटन नब्बे अमेरिका जब जनाब फड़का देता, अमेरिका बहादुर की यही तो साइंस की तरक्की है, बदमाशी है ये साइंस की तरक्की। उस जमाने में इतनी आसमान की बुलंदी, बकरात का और ये फला फला जनाब मशहूर हुक्मा का दौर था, मगर वो आजिज थे। जजाम और मादरजाद नाबीने और फुलबरेरे के इलाज में वो नाकाम थे। इस मरज पे पूरा कंट्रोल, जिस तरह इस ज़माने में पूरा कंट्रोल कैंसर पे नहीं है, और एक और बच्चों को बीमारी है, वो जगह जगह उसके पिलाते हैं वो टीके, क्या कहते हैं, पोलियो, उसमें भी पूरी दुनिया में कंट्रोल नहीं है। और हमारे यहाँ तो कोरोना जनाब की बीमारी, वो बुखारी उभर जाता है, उस पर कंट्रोल नहीं है, और इस तरह एड्स की बीमारी पे कंट्रोल नहीं है। तो ये कोई माँ का लाल ये नहीं कहता था कि मेरे नुस्खे में 100% इलाज है। उस जमाने में सैयदना ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने वो मौजिज़ा दिया। मौजिज़ा माना एजाज, आजिज कर देने वाला। मौजिज़े का लफ्ज़ तर्जुमा क्या है? एजाज, मौजिज़ा, आजिज कर देने वाला। पूरी इंसानियत आजिज आ जाए। हाँ, अब इसमें मौजिज़े खास भी हैं, आम भी हैं, रूहानी भी है और मादी भी है। और इमामुल अंबिया को अल्लाह ने वो मौजिज़ा दिया, दीनी रूहानी मौजिज़ा, कुरान पाक की शक्ल में। ये क़यामत की शुरू तक आपका मौजिज़ा मौजूद। आज भी लोग इसके मुकाबले का कलाम नहीं ला सकते, और आज भी लोग इससे हिदायत उठा रहे हैं। और वो अक्ल की सलामती के साथ जब इसको पढ़ें, अंदर के यहूदियत को, नसरानियत को, हिंद को, बुद्ध मज़हब को, सिख को निकाल के पढ़ें, रब काबा की कसम इस्लाम कबूल करें, अंदर नफरत को निकाले, न्यूट्रल होकर पढ़ें इसको। हाँ, वो कहेंगे नहीं ये अल्लाह का कलाम, इंसान का है, ये मौजूदा आजिज कर देने वाला। और उस पर नबी अलैहिस्सलाम पे नाज़िल होने वाले कुरान ने कहा कि अगर तुम इसको अल्लाह का कलाम नहीं मानते, तो इस जैसे सूर तुम ले आओ, इस जैसा कुरान तुम ले आओ। 3 जगह कुरान चैलेंज, इस जैसा कुरान ले आओ, इस जैसी 10 सूरतें ले आओ, और एक जगह पे क्या कहा, कुल फातू भी सूरत, एक ही सूरत ले आओ, एक ही ले आओ, नहीं ला सकते। जो लाए उन्हीं के लोगों ने कहा जुबान बंद करो, कच्चा मारने है, कहाँ कल्ला ये वो मोहम्मद का कलाम और कहाँ ये कलाम, तो मुमासिलत ही नहीं है इसमें। तो फरमाया मैं अल्लाह के हुक्म से। तो ये और जो मौजूदा होता है नबी के हाथ पे, मौजूदा होता है वली के हाथ पे, करामत होती है, दोनों का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में होता है। वमा काना लिरसूलिन अन यातिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी नबी को ये हक नहीं है कि कोई निशानी लेके आए, मौजूदा दिखलाए, वो हमारे हुक्म से दिखलाए, हमारी ताकतकार फरमा।
اور اب یہ اس دور میں بہت سے بدبختوں نے معجزات کا انکار کر دیا، ان کی فردی صورتیں بنائی انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب ان میں بہت سے قادیانی ہیں، پرویزی ہیں، چکڑالی ہے، اور وہ ایک بڑا سکالر بھی ہے رائے صاحب سر سید احمد خان صاحب، اب آخرت میں ان کا معاملہ کیا ہوگا اللہ جانے، وہ جانے، انہوں نے بھی معجزات کا انکار کیا۔ ہم دیکھیں ان کی تعویلیں کیا کریں گے، وہ بہتوں کی تعویلیں کر لیتے ہیں، چلیں جی تعویلیں کی انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اللہ نے چٹان سے ناقۃ اللہ کو نکالا، اس کی کیا تعویل کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پہ پھینکا تو عذاب بن گیا، اس کی کیا تعویل کریں؟ یوں ہاتھ نکالا تو چمکنے لگے، اس کی کیا تعویل کریں؟ آپ نے پیالے میں ہاتھ رکھا تو سینکڑوں نے پانی پیا، اس کی کیا تعویل کریں؟ بہت سی تعویلیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی کیا تعویل کریں؟ یہ موجود ہے اور اللہ کی طاقت کار فرمایا، اس کے انکار کا کیا مطلب؟ خیر تو فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں چیز کی، ہاں تو یہ پرندہ اڑنے لگا، اور مادرزاد نابینے کو اور برس والے کو اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ روایات میں عطف سے ذات لکھا ہے کہ ایک آپ کے ملنے والے تھے تعلق والے، وہ بیمار ہو گئے اور بیمار فوت ہو گئے، تو آپ 2 دن 4 دن کی مسافت پہ تھے، آپ سے آپ کو اطلاع دی گئی عیسیٰ روح اللہ کو، آپ وہاں گئے اور آپ نے کہا قوم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم، کھڑا ہو کے پھر سال ہا سال وہ زندہ رہا، شادی بیاہ سارے معاملات، اور یہ روایت میں آتا ہے 4 مردے آپ نے زندہ کیے، اس طرح 2 اور بچوں کو زندہ کیا، پھر انہوں نے بڑی عمر گزاری، تو سارا کام تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب اختلاف کا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے صاف قرآن کے الفاظ ہے باذن اللہ، اور ان زندوں میں سے ایک نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کو زندہ کیا، شام حافظ یافر نام ہے، ان کو جب زندہ قبر سے کہا تم باذن اللہ کھڑے ہو، جب وہ قبر سے اٹھے تو فرمانے لگے قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، پھر یہ زندگی کیسی ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت وقال الانسان یومئذ تحدث اخبارها، وہ تو قبریں خود نکال دیں گی مردوں کو، تو فرمایا نہیں میں نے اللہ کے حکم سے تمہیں زندہ کیا، فرمایا اچھا اب زندہ رہنا چاہتے ہو کہ دوبارہ فوت ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا دوبارہ فوت ہونا چاہتا ہوں، مگر یہ ہاں آپ کے بال سفید تھے، آپ کے بال سفید تھے۔ آپ نے پوچھا عیسیٰ روح اللہ نے بال سفید کیوں ہو گئے؟ تمہارے زمانے تو بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بالوں کی سفیدی کا دور شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام کے، پہلے بال سفید ہی ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ انسانیت کا بچپنے کا زمانہ ہے، نوح علیہ السلام کا زمانہ انسانیت کا بچپنے کا زمانہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا موسیٰ کلیم کا زمانہ انسانیت کے جوانے کا زمانہ ہے، اور ہمارا زمانہ انسانیت کے بڑھاپے کا زمانہ۔ ساڈا تو جوان ہے بڑھ کا ماردہ اسی تو پیدائشی بوڑھے ہیں، وہ آخر میں ہے، انسانیت آخر میں آ رہی، اب انسانیت کا آخری دور ہے یہ، تو جب آخری دور وہ جوانی کا ہوتا ہے بڑھاپے کا ہوتا ہے، بڑھاپے کا دور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں میں سب سے بال اس دور میں سفید ہونے شروع ہوئے، اطلاع مل گئی کہ اب انسانیت بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، اس سے پہلے جوانی کا دور ہے، اس لیے بال سفیدی اور کالی اس پہ بھی بڑا فقہی مسائل ہے بہت زیادہ، وہ پھر کسی نشست میں صحیح۔ تو یہ بال سفید فرمایا، یہ برزخ میں اللہ کی تجلی اور دہشت کی وجہ سے میرے بال سفید، اس وحشت کی وجہ سے بال فرمایا دوبارہ فوت ہونا چاہتا ہوں، مگر یہ دعا فرما دیں کہ اللہ میری برزخ کی اس وحشت کو ختم کر دے جس وحشت میں قبر میں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہ ختم کر دیا۔ تو یہ وہ نبئکم بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، ہاں بھی جڑیاں چوڑ کھا کے ہیں، دال کھا کے ہیں، آپ بتا دیتے تھے گھر میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، یہ چینی جناب ری دکانہ تے جناب ری 80 روپے کلو تے فلاں فلاں تھان تے تسی نہ سٹاک کیتا ہے، پھر زمانہ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ تو جو ذخیرہ کرتے تھے اس کو بھی یہ کس کے حکم سے؟ علم الانسان ما لم یعلم، ایسا پہلی وہی ہم نے انسان کو وہ سکھلایا جس کو وہ جانتے۔ امام الانبیاء کو کہا وعلمک ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو وہ علم دیا جس کو آپ پہلے نہیں جانتے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ساری خبریں جو آپ کو انسانیت کو بتلا رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو بتائی۔ یہ ذخیرے کا باتیں اور یہ کھانے کی باتیں کس نے بتلائی آپ کو؟ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے۔
اور فرمایا میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو میرے سے پہلے توریت. ہر نبی اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتا ہے. چنانچہ ہمارے نبی نے توریت، انجیل، زبور تینوں کی تصدیق ہاں. اور پھر اللہ کی مرضی آنے والا نبی پچھلے نبی کی باتوں کو باقی رکھے اللہ کے آرڈر سے یا منسوخ کر. آرڈر کس کا ہوگا؟ آگے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کروں گا تمہارے لیے وہ چیزیں تمہارے اوپر جو حرام کی گئی. قوم بنی اسرائیل پہ چربی وغیرہ یہ حرام تھی کھانا پینے کا. چربی اس طرح اونٹ وغیرہ کچھ چیزیں حرام تھی. اب رانا صاحب کے ذہن میں ہوگا کہ حلت و حرمت کا اختیار تو اللہ کو ہے، اور یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں حلال کروں گا. تو اس کا معنی مجھ سے حضرات نے لیا ہے میں حلال ہونے کی کیفیت کو تمہارے لیے ظاہر کروں گا. اس کا اختیار اللہ نے جو مجھے علم دیا وہ تمہیں آگاہ کروں. وگرنہ حلت و حرمت کا اختیار کس کو ہے؟ یہ نصرانیوں نے حلت و حرمت کا اختیار دیا اپنے پادریوں کو. نتیجہ کیا نکلا؟ شرک کا دروازہ کھل گیا. چنانچہ قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم و رہبانہم، تم نے اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو مجھ اللہ کے علاوہ میرے ساتھ شریک ٹھہرا کے رب بنا لیا. جب میں ایک چیز کو حلال نہیں کیا وہ حلال کر رہے ہیں، میں نے ایک چیز کو حرام نہیں کیا وہ حرام کر رہے ہیں. تم نے ان کو اختیار دے دیا. اور یہی اختیار رافضیوں نے 12 اماموں کو دیا ہے. یہی اختیار رافضیوں نے 12 اماموں کو دیا ہے کہ ان کو بھی حلت و حرمت کا اختیار ہے. ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے حلت و حرمت کا اختیار نبی ولی کو نہیں، صاحب کتاب صاحب قرآن امام الانبیاء کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا. اللہ حلال کر رہے ہیں، اللہ ہی حرام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے نبی کو بتلاتے ہیں، نبی اس کی ہمیں اطلاع دیتے ہیں. آج ہم بہت سی دفعہ ہمارے مفتی حضرات کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے. لوگ کے اندر مولویاں نے تو جنابری مشینری لائی کافر بنا دی. وہ خدا کا نام مانو، ہم کافر نہیں بنا رہے. تم جرائم تمہارے سامنے آتے ہیں تو مفتی کفر کا اظہار کر رہا ہے کہ ان کلمات سے کفر ہو گیا، کافر بنا نہیں رہا. حرکت تمہاری، مفتی اس کی اطلاع دے رہا ہے. جو جرم ہو رہا ہے تو محرر بیٹھ کے اس کا پرچہ کاٹ رہا ہے. اب محرر کا جرم ہے سب، جرم پر عدالت سزا دے رہی ہے تو عدالت کا جرم ہے. مفتی حضرات کا جرم کہاں ہے؟ وہ تو بتلا رہے ہیں کہ ہاں جی کیا کہا آپ نے، یہ کہا انہیں کتنے طلاق ہو گئی، یہ کہا کفارہ دہار ہو گیا، یہ کہا دائرہ اسلام سے نکل کے. کہنے والا مجرم ہے. انہیں تو کافر بنا دیتا مولویاں نے، انہیں تو قسم اٹھائیے مشیری لائیے کافر بنا کفر ہنسی کرنڈے ہیں. کہ فتویٰ جناب لیے الزام مفتی حضرات پہ رکھ رہے ہیں، علماء پہ رکھ رہے ہیں. یہ ہماری وہ تو اظہار کفر کر رہے ہیں کہ اس سے کفر ہو گیا، وہ تو اطلاع دے رہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ حلت و حرمت کا اظہار فرما رہے ہیں. اطلاع اس کی کون دے رہا ہے؟ اللہ. اس کا اختیار کس کو ہے؟ فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تمام اولو العزم انبیاء نے قرآن سے یہی ثابت ہے، یہی ایک جملہ کہا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ذکر ہے خیر قرآن پاک میں سب کا یہ متفق مشن. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، رب بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. یہ نصرانیت کا جو عقیدہ ہے 3 خدا کا، اس کی تردید کر دی. عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے، نہ خدا کے جز ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. چنانچہ کل قیامت کے دن اللہ اور نبیوں سے نہیں کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تم نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ 2 خدا مان لو. تو اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک، یا اللہ تیری ذات، مجھے تو اس کی ما یکون لی، مجھے اس کا حق ہی نہیں جس کا آپ نے مجھے اختیار نہیں دیا میں وہ بات کہوں. اور اگلی بات تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے جی میں ہے اللہ تو اس کو جانتا ہے، تیرے جی کی بات کو میں نہیں جانتا. جو میرے جی میں ہے تو آپ مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں تو آپ تو پہلے ہی پتا میرے جی سے ہے میں کیا ہے. کہ اللہ میں نے نہیں کہا سبحانک تیری ذات کا. تو فرمایا بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا. تو بتلا دیا ہر عمل سے پہلے عقیدے کا اصلاح ضروری. انسان کی قوت علمیہ
اور قوت فکریہ اس کو استحکام نہیں ہوگا جب تک عقیدہ درست نہ ہو۔ 60 سال تک نمازیں، 60 سال تک روزے، 60 سال کے دعوت و تبلیغ کے سفر، 60 سال کا محاذوں پہ جہاد، 60 سال کا حج اور عمرہ، سب ضائع ہے اگر عقیدہ صحیح نہیں۔ تو قوت علمیہ، علم کی قوت، وہ تب کارآمد ہوگی پہلے عقیدہ کی اصلاح ہو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اور ایک ہے قوت عملیہ، وہ اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا عقیدہ درست کرو اور اوامر اور نواہی کو بجا لاؤ۔ جس کام کا میں نے حکم دیا خود بھی کرو، آگے بھی حکم دو، جس کام سے میں نے روکا خود بھی رکو اور آگے بھی لوگوں کو روکو، دعوت دو، پھر تمہاری قوت عملیہ وہ درست ہو جائے گی، تمہارے عمل کو دوام آئے گا۔ تو قوت علمیہ، قوت فکریہ، قوت عملیہ، اس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی بنیادی اساس وہ ہے عقیدہ۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم۔ جب تم عقیدہ درست کر لو گے، پھر جو تم عمل کرو گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی سیدھا راستہ ہے جو ہر نماز میں تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ یہ وہی راستہ سیدھا، توحید والا وہ راستہ سیدھا۔ اور اس سیدھے راستے کا بطلان کیا یہودیت نے، وہ برباد ہوئے، انہوں نے انبیاء کی توہین کی۔ اور عیسائیت نے انبیاء کو خدا کا شریک ٹھہرایا، وہ بھی راندہ درگاہ ہوئے۔ تو اس لیے کہ اللہ کی توحید میں انبیاء کو شریک اور اللہ کے نمائندے ان کا انکار اور ان کی تنقیص توہین بھی نہیں کرتے۔ تو یہودیت تنقیص اور توہین کر کے برباد ہوئی، اور عیسائیت اللہ کے ہاں شریک ٹھہرا کے اور ان کو کہا کہ وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے ساتھ وہ ہم اللہ ہیں، جذب ہیں، فلاں فلاں ہیں، وہ بھی تباہ ہوئی۔ اور جب آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ جو تم ہم سے نماز میں ہدایت مانگتے ہو، جب یہ مل گئی تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے قال ھذا صراط علیہ مستقیم، بس یہ وہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا پہنچ رہا ہے۔ 14ویں سپارے میں کہا ھذا صراط علیہ، میری طرف پہنچنے کا یہی راستہ، بس توحید والا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، شاہ روم کی بادشاہت تھی، فلسطین شام کا یہ علاقہ تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جہاں بعثت ہے، اور یہاں کے یہودی آپ کے خلاف ہو گئے، اور خلاف ہو کے انہوں نے اب منصوبہ کر لیا کہ ہم آپ کو راستے سے ہٹائیں۔ ہمارے نبی کا بھی پروگرام بنایا قتل کا، ہوا کہ نہیں؟ مشورے ہوئے نا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب عیسیٰ نے محسوس کیا کفر کو یہودیت کی طرف سے، تو کہنے لگے میں انصاری اللہ، تم میں سے میری مدد کون کرے گا؟ اللہ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ کا کوئی مکان دکان بزنس کاروبار، کوئی کھیتی باڑی، کوئی چوڑ دی کاشت واڈی ہو رہی ہے، اللہ کی مدد، اس کے دین کی مدد، اس کے نبی کے ساتھ تعاون، تو میرے ساتھ تعاون اللہ کا مدد ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم جان قربان کر دیں گے، ہم آپ کی جانثال فدائی ہم آپ کی پیروی کریں گے، اور ہم عقیدت کا اور آپ کے تعلق کا محبت کا حق ادا کر دیں گے۔ یہ حواری حوث سے ہے جس کا معنی سفید، ترجمہ اس کا لفظی کیا ہے؟ ان کے دل اللہ کی توحید خالص سے بالکل سفید تھے، اس میں ملاوٹ ہے۔ یہ 12 افراد پر تقریباً مشتمل تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ دھوبی تھے جو کپڑا دھو رہے تھے، ان سے آپ نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب ہم آپ کی مدد کریں گے۔ بہرحال تھے بنی اسرائیل میں سے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میری امت میں میرا حواری میرا زبیر، یہ آپ کا پھوپھیزاد بھائی، آپ کا بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے، ان کو اللہ نے جرأت، ہمت وہ دی تھی، بہادری وہ ضرب المثل دی تھی۔ روایت میں آتا ہے یہ ایک محاذ پر 1 لاکھ سے زیادہ دشمنان کی صف میں اکیلے تنہا تلوار نیزہ بارہ لے کے داخل ہوئے۔ ان کے بیٹے کا نام عروہ ہے، اور اپنے بیٹے سے گفتگو کے دوران فرما رہے تھے بیٹا میرا جسم کا ایک انگلی کے برابر ایسی جگہ نہیں ہے جس پہ دشمن نے وار کر کے مجھے زخم نہ۔ بیٹے کا نام عروہ، اور اسے ان کو ایک دفعہ نیزہ لگا یہاں پہ تو زخم پورا بھرا نہیں، کندھے میں سوراخ ہو گیا،
تو عروہ اس میں انگلی ڈیل کے کھیلا کرتے، یہ اندازہ لگا یہ ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو فرمایا میری امت میں میرا حواری وہ زبیر ہے، میرا زبیر۔ اور ایک بات فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میری جنت میں میرا رفیق میرا عثمان ہوتا ہے، پڑوسی میرا اہل محلہ۔ تو فرمایا اس امت کا حواری کون ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ آمنا باللہ، کہنے لگے ہم اللہ پہ ایمان لائے، واشہد، اور آپ ہمارے ایمان کی گواہی دیں۔ ہم آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں اللہ مسلمون، ہم اللہ کی بھی فرمانبرداری کر رہے ہیں، وقت کے پیغمبر آپ کی بھی فرمانبرداری کر رہے ہیں، آپ گواہ ہو جائیں۔ اور پھر تو انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس چیز پہ جو آپ نے اتارا، جو انجیل آپ نے نازل کی مجھ پہ، واتبعنا الرسول، اور ہم نے نبی کی پوری پیروی کی، اپنی تمنا کو آرزوؤں کو بیچ میں مداخلت، جو نبی نے کہا ہم نے اس کی پیروی کی، جو رسول نے کہا۔ فاکتبنا، آپ لکھ لیں ہمیں گواہی کے ساتھ، آپ لکھ لیں تاکہ قیامت کے دن وہ لکھا ہوا وہ رجسٹرڈ ہو جائے، وہ سند ہو جائے۔ اب ایک بچے کا اگر اندراج نہیں ہے تو پاکستان کا وہ شہری جب تک جمن پرچی نہ ملے، ایسا وہ آئینی قانون طور پہ شہری ہے، بنیادی حقوق ملے گا اس کو نہیں۔ فرق تم نہ لکھ لے، یہ لکھا ہوا ہمارا ایمان قیامت کے دن ہمارے لیے سند کا کام دے گا۔ ہم دعا کر رہے ہیں فاکتب نام بادشاہ، لکھ لیں۔ اور آگے فرمایا یہ شاہ روم کا علاقہ فلسطین کا، یہ ان کے دار اختیار میں تھا، یہاں یہودیوں کو تھوڑے سے اختیارات دیے تھے اپنی سلطنت چلانے کے، تھا یہ زیر اثر شاہ روم کے۔ انہوں نے بادشاہ سے رابطہ کیا اور علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا، اور معاذ اللہ پھر وہ عدالت میں درخواست دی گرفتار کرائیں، تو گرفتاری کے بعد آپ ایک مکان میں بند ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر ایک اردو کا ہے ایک عربی کا ہے۔ اردو کے مکر کا معنی علی فریب، فراڈ، یہاں بہت سے کو جب دھوکہ ہو جاتا ہے، یہ عربی ہے اردو نہیں ہے۔ عربی میں کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جو ہماری ایجنسیاں کرتی ہیں ملک کے استحکام کے لیے، ملک کے بقا کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، وہ یا ماں باپ رات کو بیٹھ کے منصوبے کر رہے ہیں بچے کو ہم نے یہ پڑھانا ہے، یہ ایسی شرطیں کرنا ہے، اس کو ایسے روکنا ہے، اس کو اعلیٰ تعلیم کی طرف انہیں ایسے لے کے جانا ہے، اس کو جناب لی سوٹ لے آ کے دوائیں گے، گاڑی کا لالچ دیں گے، یہ خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں ماں باپ اپنے بچے کی مستقبل کے لیے، جیسے ہے نا یہ خفیہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انہوں نے بھی خفیہ تدبیریں کی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا، تو اللہ کی تدبیروں کا کسی کیا پتہ، وہ بھی خفیہ انسانیت سے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بہتر تدبیر کس کی ہے؟ آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے عدالت میں درخواست دے کے گرفتار کرا کے مکان میں محصور کرایا، اور ان کی تدبیر کیا ہم ختم کر دیں؟ اللہ کی تدبیر آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تفصیل سے۔ اللہ نے زندہ آسمان کو اٹھا لیا۔ اب یہ بنیادی عقیدہ ہے اس وقت امت مسلمہ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور کہاں ہیں؟ قادیانی بے ایمان کہتے ہیں کہ کہ نہیں وہ تو حرامزادہ کبھی کہتا ہے کہ میں ہوں وہ مسیح موعود ہوں جس آنا تھا۔ ہاں ایڈا بغیرت ہے لانتی۔ ہاں یہ پڑھے لکھوں کو نہیں پتا، رائے صاحب کی جو پارٹی یہ گمراہ ہو جاتے ہیں، زیادہ پیسے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں ان پڑھ بندہ اس واسطے بڑا ڈاڈا ہے، وہ بیچارہ رسم و رواج تے کر لیندہ، بدعات تے کر لیندہ ہے، مڈو ایمان نہیں ضائع کرتا۔ ہاں رسم و رواج یہ دیہاتی لوگ زیادہ کرتے ہیں، یہ رسم و رواج بیماری ہے غربا کی، ان پڑھ لوگوں کی بدعات۔ یہ دادا کہاں ہیں؟ جی میں کوئی میں کر لوں مڑ چھٹن تو نہ نہیں لیندے، باپ دادے کرتے نہ چھٹ دے۔ ہاں اے جناب 30 سپارے کا قرآن سارا پڑھ کے سنا دو، نہیں چھٹ کاری دی گل منی ہے، قرآن دی منی، باپ دادے چھٹ دی۔ اور قرآن نے بھی کہا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، پاویں تواڈے باپ دادے عقلو پیدل تے بڈھو گمراہ سی پھر بھی انہاں دی گل منو۔ ہاں ساڈے باپ دادے سارے نہیں سی، انہاں نوں پہلا کلمہ چج نال نہیں سی آندے سی، نہ تیسری پیڑھی بھی جا کے پوچھ دیو، ہے مسلمان سی، میرے تے فتوی نہیں لانا۔ آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب 6 کلمے یاد ہے۔ خیر
تو یہ رسم و رواج بدعت کی بیماری غربا کی بیماری ہے، اور یہ قادیانیت کو قبول کرنا اور دجالی فتنوں کا نیٹ ورک بننا، وہ سمجھ میں آ گیا؟ تھوڑا سا اشارے ہوتے رہا سب سمجھ گئے ہیں، اور سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگ کہتے تھے دجالی نیٹ ورک کے ساتھ لوگ کیسے مل جائیں گے، یہ بھی معاشرے میں سمجھا دیا، چند سالوں نے سمجھا دیا کیسے ہوگا۔ تو اندازہ لگائے کوئی بھی ڈبڑی کی بجائے یہاں قرآن کا نام لے دے، مدینے کا نام لے دے، سارے جناب سب بندے پانچ بندے نے وہ پاوے ساری عمر جناب لوگ جتنے مرضی گزاری ہوئے، یہ تو جناب بھی آندہ ہے۔ مختار سقفی نے بھی یہی کہا، جن عبداللہ بن سبا نے بھی یہی کام کیا، یہی تو مصیبت ہے یہاں کہ وہ دین کا لبادہ اوڑھ کے جو مرضی کرا لو، جس کی اپنی زندگی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور جس کے 5 فٹ کے وجود پہ دین نافذ نہیں ہے ہمیں کیسے دین دے گا؟ وہ ہمیں یہ سمجھاؤ، جس کے 5 فٹ کے وجود پر دین نافذ نہیں ہمیں کیسے دین دے گا؟ وہ پچھلی حکومت میں خیبر پختون میں انہوں نے لازمی قرار دے دی دین یاد فلاں فلاں، اس کے بعد ٹیچر نہیں رکھے، اب ٹیچر کون ہے؟ ریاضی والا دین پڑھا رہا ہے، انگلش والا دین پڑھا رہا ہے، 10 کے جا دین ہو گئے گا پھر 10۔ چلے آپ کی LLB کا کلاس رکھ دیا جائے پرائمری اس میں ہائی حصے میں، اور پڑھانے کے لیے مجھے بھیج دی جائے تو میں کیسے LLB کراؤں گا لوگوں کو؟ 10 کے جی ہو گئی، وہ کیسے وکیل تیار ہوں گے؟ وہ کیسی عربی ہوگی جس کو ریاضی کا استاد پڑھائے؟ اب وہ کیسی جناب علی اسلامیات ہوگی جس کو انگلش کا ٹیچر پڑھائے؟ دیکھا جائے تو بعض بات ہندو تھے اسلامیات کے سندھ میں، ابھی بھی ہے، ابھی بھی، سندھ تو آپ اندازہ لگائیں۔ ہاں تو وہ جناب علی سائیکل چلانے والے کو جب ہم نے گاڑی کا سوار بنا دیا، اور گاڑی چلانے والے کو ریلوے کا، اور ریلوے کے ڈرائیور کو پائلٹ بنا دے، پھر تباہی ہے یا ترقی ہے؟ کیا پھر یہ حالت ہوگی۔ تو میں نے بتلایا ہے یہ جو ہے نا مڈو کفر بھی بیماری، یہ پڑھے لکھے، ہاں وہ باپ کی اتباع میں قادیانی بیٹا ہو جائے گا مگر باپ بہت پڑھا لکھا ہوگا، ٹاپ کلاس کا وکیل ہوگا، ٹاپ کلاس کا ڈاکٹر ہوگا، ٹاپ کلاس کا بزنس مین ہوگا، ٹاپ کلاس کا صنعتکار ہوگا۔ اے جڑا فتنہ ہے نا، اے جناب علی عمراد ہے، تو بدعت فتنہ ہے غربا کا، اس میں ایمان کی بچت ہے، وہ ایک ادھی ڈانگ پائے گی جنت سے چلا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ مڈو معاف کر دے گا۔ تے جڑی یہ کفر والی بیماری ہے، رب نے کہا میں نہیں معاف کروں، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے، یہ بھی معافی نہیں۔ اللہ جو توحید میں خرابی کرے اس کے لیے معافی نہیں، جو امام الانبیاء کی نبوت میں گڑبڑ کرے اس کے لیے معافی نہیں۔ ہاں مجھے یاد آیا رائے صاحب، آپ اجازت دیں، وہ جو قرآن کے لفظ ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا امام الانبیاء نے، ہم جنازہ بزرگوں سے پڑھواتے ہیں کہ انہاں دے جنازے پڑھن نال ساڈے بابے جی دی مغفرت ہو جائے، یہی ہے نا، اچھی سوچ ہے، بری نہیں ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر بیٹے نے کہا میرے باپ کا جنازہ پڑھا دے اللہ کے نبی رؤوف رحیم ہے، پڑھا دیا، کہ اگر میرے جنازے پڑھانے سے مغفرت ہوتی ہے تو ہو جائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں نہ کریں، 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، میں اللہ 70 مرتبہ اللہ کے نبی، ان سے بڑی دعائیں مغفرت ہے کسی نہیں قبول کرو۔ یہاں پہ خطیب اعظم لاہور ایک اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے نو میں معاف کر دینا، اے دلے نے یا رسول اللہ تہاڈی توہین کیتی میں اللہ کے میں معاف کر، اے جو میرا مجرم ہوندا اینو معاف کر دینا، انہیں توہین تہاڈی کیتی میں کہ میں معاف کر۔ قادیانیوں نے نبی کی توہین کی، ان کی معافی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اجمل خان لہر میں آ کے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں سمجھا نہیں کہ میں اللہ اس لیے نہیں معاف کر رہا ہوں، نبی تمہاری توہین کی اس نے، میری کیتی ہوتی تو میں تو معاف کر دینا، جڑا تہاڈا گستاخ ہے میں اللہ کو معاف نہیں کروں، یہ اتنا بڑا جرم ہے ترک۔ جب جو نیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس میں اور کو شامل کرے تو وہ اللہ کے ہاں اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ ہمیں اس فتنے سے کوسوں دور رکھے، اور اللہ ہمارا خاتمہ عقیدہ ختم نبوت میں فرمائے۔